السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ سر فرسٹ کلاس. اچھا سر بتائیے کہ صنم جاوید کب باہر آ رہی ہیں, ہو کیا رہا ہے یہ سارے معاملات میں؟ صنم جاوید کو اندر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے ایک لیٹر لکھا ہے, اگر آپ وہ پڑھیں گے نا تو آپ کو کس بڑا کو لکھا ہے؟ اس نے ایک جنرل لیٹر لکھا آئی جی کو. اچھا اس نے کہا کہ آپ ہم سے ریزائن مانگ رہے ہو کہ آئی پی پی جوائن کریں, تو لوگوں کو صنم تو جاوید کو کہا کہ آئی پی پی جوائن کریں؟ نہیں, اس نے ایک لیٹر لکھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا. وہ ایک جنرل بات کر رہی ہے صحیح ہے. کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ آئی پی پی جوائن کریں. تو آپ اس دن کہاں تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ سیکیورٹی کدھر تھی؟ بلکہ ہم لوگ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور آپ سے ریزائن لیا جائے. اس نے آئی جی کو لکھا ہے یہ لیٹر. اچھا تو اس کا اگر تو یہ معاملات قانون کے مطابق حل ہونا ہوتا تو وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے. اور اگر اب میں تو صنم جاوید کو نظر بند کر دیا جی گیا آپ 30 کو- دن کے لیے. جی آپ 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے, اور نظر بندی میں ایک مقدمہ ڈالا گیا ہے. اگر میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں تو مجھے بھی رونا آتا ہے. اچھا, ہاں, اس پہ اب موبائل چوری کا پرچہ ہے ایک. صنم جاوید پر جی جی, کون سے تھانے کا؟ ریس کو تھانے کا 401 نمبر. کیا اس میں کہا ہے انہوں نے؟ انہوں نے لکھا 401 نمبر کا پرچہ جو ہے اس کو اس میں اس کے ڈیٹینشن آرڈر میں وہ دیا گیا ہے. تو جب میں نے وہ 401 نمبر کی کاپی نکلوائی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ موبائل چوری کا پرچہ ہے, اچھا اور کسی خالد نامی شخص نے لکھوایا ہے کہ جی میرا موبائل کوئی نامعلوم چور لے گیا. اچھا, یعنی ایک شخص نے پرچہ کروایا کہ میرا موبائل نامعلوم افراد نے چوری کر لیا, اس میں نامزد کر دیا صنم جاوید. ہاں جی, اور وہ پرچہ بھی فیبرری کا ہے میرے خیال میں, فیبرری 2023 کا, 9 مئی کے واقعات سے بھی پہلے کا. اچھا, تو اب آپ کیا لیگل ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ صنم جاوید کو نظر بند بھی کر دیا گیا ہے, اس پر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جو ہمارے پاس لیگل ریمیڈی موجود ہے ہم وہی کلیم کریں گے. ہم لوگ اس کی جو آلریڈی اس کو سب سے پہلے جب 10 مئی کو اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اس کو ایم پی او کے تحت ہی نظر بند کیا گیا تھا. اس وقت ہائی کورٹ نے امیڈیٹلی اس کی نظر بندی کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سسپینڈ کر دیا تھا. اب بھی ہم دوبارہ ریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے جو نظر بندی کے احکامات ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. سسپینڈ کیا جائے. جی ہاں. اچھا, اب تک یہ ذرا بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے, صنم جاوید کے خلاف کتنے مقدمات درج ہوئے اور کتنوں میں ضمانت ہو گئی ہے؟ صنم جاوید کے خلاف جو لیگل نون مقدمات تھے اس میں سے 4 میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے, ایک ڈسچارج ہو گیا ہے. مگر جو ڈی سی صاحبہ نے لیٹر جاری کیا ہے اس میں ہمارے علم کے مطابق اس کے اوپر 4 مقدمے تھے. مگر ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو 401 نمبر میں بھی موبائل چوری والا. جی جی وہ بھی ڈال دیا گیا. تو اب ان کے لیٹر کے مطابق یہ 6 مقدمے ہو گئے ہیں, ایک ڈیٹینشن ہو گئی اور اب دوسری ڈیٹینشن ہے. اب آپ کے پاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی انلیگیلٹیز ہو رہی ہیں تو کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان اس وقت جو ہیں قاضی عیسیٰ فائز صاحب, وہ تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوانا چاہتے ہیں تو جو یہ انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ کہتے ہوئے تمام سول انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے, وہ اس میں انٹروین کریں. یہ بنیادی انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ نون لیگ کے بندیال کنسیڈر کیے جائیں گے. کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا ان کا کوئی پلان بنا ہے کہ کوئی اور جماعت کی طرف جانے کا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ صنم جاوید بنیادی طور پہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. وہ نہ پہلے 10 مئی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کی بنیادی ممبر بھی نہیں ہوں. کسی ایگزیکٹو عہدے پہ ہونا تو بات کی بات ہے, مگر اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں باہر آؤں گی. انہوں نے مجھے زبردستی پی ٹی آئی والی بنا دیا تو اب میں پی ٹی آئی میں ہی جاؤں گی. پی ٹی آئی کو ہی باقاعدہ وہ جوائن کریں گے؟ جی, باہر آ کے جوائن کریں گے. جی, اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ الیکشن بھی لڑیں گے؟ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. ظاہر ہے میرا بطور والد کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں, میں بطور والد تو یہ مشورہ دوں گا کہ پاکستان میں سیاست کرنی جو ہے نا ایک بہت مشکل کھیل ہے. اس میں آپ کو بے غیرتی کی انتہا تک نواز شریف بننا پڑتا ہے. تو تبھی آپ اپنے گلے میں پٹا ڈلوا کے آپ نے سیاست کرنی ہے تو کریں,
میں نے اسی لیے 2000 میں سیاست چھوڑ دی تھی کہ مجھے بلا کے یہ کہا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کریں. کرنی نہیں چاہیے. پاکستان میں اگر آپ کے سرکاری ملازم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے اس ملک کو کیپچر کر لیتے ہیں تو وہاں آپ سیاست کیا کریں گے؟